ہمارا آج کا موضوع ہے مقبول المشائخ حضرت مقبول محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی حیات اور تعلیمات۔ آپ دوستوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اولیاء کرام کی زندگیوں میں سب سے نمایاں پہلو ان کے اخلاق عالیہ اور اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں، تاہم اکثر تذکرہ نگاران اولیاء کرام ان کی شخصیات کے نظیم پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے بجائے ان کے تذکروں کو محض کرامات کا مرکب بنا دیتے ہیں، جس سے اولیاء کرام کی شخصیات کے یہ پہلو دب کر رہ جاتے ہیں۔ حضرت میاں مقبول محی الدین گیلانی کی عظیم شخصیت بھی اخلاق عالیہ اور اوصاف حمیدہ کی مرکہ تھی۔ آپ کی پوری حیات طیبہ اخلاق حسنہ کی زندہ و جاوید تصویر تھی، جہاں محبت، شفقت اور حسن سلوک آپ کے ہر عمل سے جھلکتے تھے، وہیں آپ کی عظیم شخصیت کے بھی اوصاف حمیدہ کی مرکہ تھی۔ آپ کی ذات گرامی عمل صالح، تقوی، اخلاص، رواداری اور صبر تحمل کی آئینہ دار تھی۔ آپ کا شعار سختی کی بجائے نرمی، عتاب کی بجائے دعا اور نفرت کی بجائے محبت تھا۔ اسلوب زندگی، آپ کا اسلوب زندگی نہایت سادگی اور بے نیازی کی تصویر تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی زرعی اراضی سے کوئی آپ کی ایک گائے چرا کر لے گیا۔ اس بات کا ذکر جب سر محفل آپ کے روبرو کیا گیا اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ سرکار اس چور کو سزا دیں، تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، ہم جذبہ انتقام سے ناآشنا ہیں، اگر چاہیں تو اس چور کو اس کے کیے کی سزا بھی دے سکتے ہیں، مگر ہم اس کی جزا و سزا کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں۔ اس طرح جس شخص نے آپ کو نقصان بھی پہنچایا، آپ نے اسے بد دعا نہ دی کہ آپ سنت نبوی پر عمل پیرا تھے اور کسی کو تکلیف پہنچانے والے کو بھی بد دعا نہیں دیتے تھے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر طائف میں انتہائی تکلیف دینے والے لوگوں کے لیے بھی بد دعا کی بجائے دعا دی تھی۔ آپ ظاہر مقبول المشائخ حضرت میاں مقبول محی الدین گیلانی صاحب ظاہری نمود و نمائش اور شہرت سے بھی اجتناب فرماتے تھے، اور تواضع، سخاوت اور صبر آپ کے روزانہ معمولات کا حصہ تھے۔ آپ کی یہی اوصاف حمیدہ آپ سے ملاقات کرنے والوں کے دلوں پر گہرا نقش چھوڑتے تھے۔ آپ کا اسلوب ارشاد بھی رسمی خطابت پر مبنی نہیں تھا، بلکہ آپ عملی اخلاق اور خاموش تربیت میں آپ کے عملی اخلاق اور خاموش تربیت میں جلوہ گر تھا۔ بسا اوقات آپ کی خاموشی گفتار سے زیادہ بلیغ ہوتی تھی۔ آپ کی محفل میں موجودگی دلوں میں ذکر الہی، سکون باطنی، اخلاقی بصیرت اور تزکیہ نفس اور اصلاح قلب پیدا کر دیتی تھی۔ آپ کے اخلاق حسنہ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ کی نظر التفات میں سب یکساں تھے۔ غریب بھی بلا تکلف آپ کی مجلس میں آتے تھے، امیر و غریب سب ایک جگہ بیٹھتے تھے، اور سب سے خاص بات یہ تھی کہ ہر ارادت مند یہ سمجھتا تھا کہ چاند صرف میرے ہی آنگن میں چمکتا ہے۔ یعنی میاں سرکار کی شفقت اور محبت ایسی تھی کہ ہر ارادت مند بلا استثناء امیر و غریب یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی میاں سرکار کا منظور نظر ہوں۔ یوں سب کے ساتھ آپ کا رویہ سب کے لیے ہی انتہائی مشفقانہ اور ہمدردانہ تھا، اور کسی کو بھی آپ کی شفقت اپنے لیے کم نہیں نظر آتی تھی۔ آپ سب کی باتیں اور مسائل بڑی توجہ سے سنتے اور سب کی دلجوئی بھی فرماتے تھے۔ آپ غربا کی عزت نفس کا بڑا خیال رکھتے تھے اور پوشیدہ طور پر ان کی امداد بھی کرتے تھے۔ جاہ و حشم سے اجتناب، آپ نے کبھی اپنی زندگی میں مال و دولت اور جاہ و حشم کو قابل التفات نہیں سمجھا۔ جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا میں نامزدگی کے باوجود آپ نے کبھی اس میں شرکت نہیں فرمائی اور اولیاء کرام کی روش پر چلتے رہے، اور آپ نے حاکم وقت کے دربار میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ اسی طرح آپ نے قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب جیسے عالم بے بدل کے اصرار کے باوجود
قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے سے اجتناب فرمایا، تاہم ملک کی سیاست میں عملی حصہ نہ لینے کے باوجود اور آپ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے اور یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اچھے حکمران نصیب فرمائے اور مفاد پرست سیاستدانوں اور لیڈروں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ جاہو حشم پسند فرماتے تو مندرجہ بالا مواقع سے استفادہ فرما سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ایک وجہ عملی سیاست میں حصہ نہ لینے کی یہ بھی تھی کہ آپ اعلیٰ حکام، سیاسی شخصیات، امراء سے دور رہنا پسند فرماتے تھے۔ تاہم ہر دور میں سیاسی شخصیات، امراء اور افسران اعلیٰ کی اکثریت آپ کا بڑا احترام کرتی تھی اور بڑی عقیدت سے آپ کی خدمت میں حاضری دیتی تھی، اور آپ بھی ان سے بڑی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، اور ان میں سے اکثر اگر کوئی حق کا متلاشی ہوتا تو آپ کی حقیقت شناس نظریں اسے پہچان لیتی اور وہ خوش نصیب آپ کے روحانی فیضان کو دامن میں سمیٹ لیتا تھا۔ آپ ایک وسیع المشرب اور وسیع القلب اور نظر انسان تھے۔ کوئی کسی مسلک اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی نظریے کا حامل ہو، آپ کبھی کسی پر کفر و شرک کا فتویٰ صادر نہیں فرماتے تھے۔ آپ فرقہ پرستی سے بلند تر ہو کر سب سے بڑی خندہ پیشانی سے ملتے اور آپ کی علمی فضیلت، شفقت آمیز سلوک، شائستہ اتوار اور حسن اخلاق نے مختلف عقائد و مسلک سے تعلق رکھنے والوں حتیٰ کہ دوسرے مشائخ کے پیروکاروں کو بھی آپ کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ یہ لوگ اپنی ذہنی اور نظری الجھنیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ ان کی دینی اور دنیاوی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل اور مؤثر و موقر انداز میں جواب دیتے، اور ان کی ذہنی الجھنیں دور ہو جاتی تھیں اور ان کے قلوب مطمئن ہو جاتے تھے۔ مزید کسی تحقیق کی ضرورت نہ رہتی تھی۔ اصلاح احوال کا اسلوب خاص میاں سرکار کی اپنے مریدین کے افعال و اخلاق اور ان کی کوتاہیوں اور خامیوں پر بھی گہری نظر تھی۔ کسی کا غلط رویہ یا کوئی خامی دیکھتے تو اس کی مخالفت کیے بغیر صراحتاً اس کے عیب کی نشاندہی فرماتے، بغیر اس کی خامی کے متعلق کوئی بصیرت افروز واقعہ یا کوئی حقائق بڑے دلچسپ انداز میں بیان فرماتے۔ بعض اوقات ان دلچسپ واقعات و حقائق میں مزاح کا رنگ بھی نمایاں ہوتا تھا، جس سے حاضرین محفل محظوظ ہوتے تھے اور مطلوبہ شخص کی اصلاح بھی ہو جاتی تھی۔ بالفاظ دیگر، آپ کا اصلاح احوال کا اسلوب اتنا دل نشیں تھا کہ وہ دل میں اتر جاتا اور وہ مرید یا ارادت مند دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کرتا اور اپنے کیے پر نادم ہو جاتا، اور کسی کو اس کی کان و کان خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ بعض اوقات آپ کے مریدین میں جھگڑا یا کوئی اختلاف رونما ہو جاتا اور وہ فریاد لے کر میاں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ دونوں فریقین کی باتیں بڑی تحمل اور بردباری سے سماعت فرماتے تھے، پھر قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر اس دلنشیں پیرائے سے سمجھاتے تھے کہ آپ کی یہ پرتاثیر گفتگو اور روحانی فیضان سے ان کی باہمی رنجشیں دور ہو جاتی تھیں۔ حضرت مقبول المشائخ مقبول محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ 29 محرم الحرام بمطابق 1351 ہجری 3 مئی 1935 کو آج کے بھارتی صوبہ ہریانہ، جو اس وقت مشرقی پنجاب کہلاتا تھا، کے شہر کیتھل شریف میں پیدا ہوئے۔ میاں سرکار ایک پیدائشی ولی اور صاحب کشف و کرامات تھے۔ میاں سرکار حضرت مقبول محی الدین گیلانی کا سلسلہ نسب 26 واسطوں سے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ میاں سرکار حضرت شاہ کمال کیتھلی کے 13ویں سجادہ نشین تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا تعلق
حضرت شاہ عبد القدوس دادات گھرانے سے تھا، اس لیے میاں سرکار ایک نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ ایک پاک باز اور صالح خاتون تھیں۔ میاں سرکار کی پیشانی مبارک پر ازل سے ہی آثار ولایت حویدہ تھے۔ مقربان الہی ایسی صفات عالی سے متصف ہوتے ہیں۔ آپ بچپن ہی سے عام بچوں سے منفرد اور ممتاز دکھائی دیتے تھے۔ صاحبان نظر کے نزدیک آپ مستقبل میں آسمان ولایت کا درخشندہ ستارہ تھے، جس کی ضیاء پاشیوں سے ہزاروں گم کردہ راہ صراط مستقیم اختیار کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے اپنی وفات تک ہمیشہ مخلوق خدا کی نہ صرف رہنمائی فرمائی، بلکہ آپ کی بارگاہ سے کوئی ضرورت کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اور فیضان کمالیہ آپ کے در و دولت سے ہمیشہ جاری رہا۔ آپ کے فیضان نظر سے ہزاروں قلوب نور ایمان سے منور ہوئے۔ قبلہ عالم سرکار حضرت علی احمد گیلانی یعنی آپ کے والد کریم خود ایک بلند پایہ روحانی شخصیت تھے، جن کی نگاہیں افق کے پار تک دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے آپ نے اپنے اس فرزند ارجمند کی پیشانی پر نور ولایت کی تجلی دیکھی تھی، اور بڑی توجہ سے اپنے اس فرزند جلیل مرتبہ پر خصوصی شفقت فرمائی تھی۔ آپ نے میاں سرکار کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بڑی سرکار کو اپنے صاحبزادوں میں سب سے عزیز بھی آپ ہی تھے۔ قبلہ سرکار کی نگاہ شفقت اس انتہا تک تھی کہ کم سنی میں آپ کو سفر و حضر میں ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ سرکار ابھی بمشکل 4 یا 5 سال کے تھے کہ قبلہ سرکار اپنے ایک مرید خاص کی بارات میں میاں سرکار کو بھی اپنے ساتھ لے کر ریاست جنید چلے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ قبلہ سرکار لڑکی والوں کے ہاں اپنے عقیدت مندوں میں تشریف رکھتے تھے، اور میاں سرکار آپ کی آغوش میں سر رکھے آرام فرما رہے تھے۔